السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں آپ کے ہمارے حد عزیز ڈرامے دستک کی، جس کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ معیز جو ہے وہ رشتہ لے کر آتا ہے کرن کا، اور اس کے والد سے کہتا ہے کہ آپ مجھے اور کرن کے رشتے کے لیے مجھے میرا ساتھ دیں۔ تو اس کے والد کہتے ہیں کہ اسے رکھو گے کہاں، اور پھر کرن کے ماموں جو ہیں وہ اپنی بہن سے فون پر بات کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ میں معیز سے مل چکا ہوں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور وہ کرن کو بہت خوش رکھے گا۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ معیز کے جو والد ہیں، وہ جو کہ اس رشتے کے خلاف ہیں، وہ کرن کے فلیٹ پر آتے ہیں اور اسے دھمکی دیتے ہیں، اور پھر معیز جو ہے وہ ان سے پوچھتا ہے اس کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو میں نے اس کو صرف ڈرایا ہے، ابھی تو آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جس کے جواب میں معیز کہتا ہے کہ آپ نے اس کو ڈرانے کی کوشش کی ہے، لیکن میں اپنے فیصلہ کر چکا ہوں اور میں کرن سے ہی شادی کروں گا، اور اگر آپ مجھے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں یا مجھے آپ آفس سے اور اپنے بزنس سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، میں ویسے بھی جا رہا ہوں گھر چھوڑ کے۔ اور اس سے پہلے ہم نے دستک کی اس قسط میں دیکھا کہ معیز جو ہے وہ ہر طرح سے تیار ہے کہ وہ یہ شادی کر لے گا، اور اسے کرن سے ہی شادی کرنی ہے، اور نہ اسے اعتراض ہے اس کے طلاق یافتہ ہونے پہ، اور نہ ہی یہ کہ وہ ایک بیٹے کی ماں ہے، بلکہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کرن کے بیٹے شانی کے ساتھ دوستی بڑھائے اور اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارے۔ اور ادھر سمیر کا دکھایا جاتا ہے کہ وہ چونکہ اس کی جو دوسری بیوی ہے وہ ماں نہیں بن سکتی، اور اسے اس چیز کا احساس بھی بہت ہے، لیکن وہ ساتھ ہی اس کو یہ بھی کہتی ہے کہ کرن کا بیٹا جو ہے وہ اس گھر میں نہیں آئے گا، اور ساتھ اس کو اپنی بے اولادی کا بھی کافی دکھ ہے، غم ہے اس کو، اور وہ کہتی ہے اپنے شوہر کو، سمیر کو یہ تجویز پیش کرتی ہے کہ کیوں نہ ہم کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیں۔ تو سمیر کہتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، مجھے اس کی کوئی خواہش نہیں ہے ایسی۔ اور پھر ساتھ ہی اس کی جو والدہ ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ سمیر جو ہے وہ اپنے بیٹے کو واپس لے آئے۔ اور جب کرن کی والدہ جو ہیں وہ اب واپس اپنے گھر چلی گئی ہیں، اور اپنے شوہر کو جا کر وہ بتاتی ہیں کہ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ کرن جو ہے وہ اپنا سلسلہ کیسے چلا رہی ہے، کتنا اپنے بیٹے کا خرچہ اور بیٹے کو اسکول میں بھی داخل کروا رہی ہے، تو یہ سب کیسے مینیج کر پائے گی وہ۔ تو ماں کہتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اس کے شادی کے بارے میں سوچ لینا چاہیے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ کرن مانے گی کب، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ مان گئی ہے، بلکہ ایک اچھا رشتہ بھی آیا ہے اس کے لیے، جو کہ اس کو بیٹے کو بھی اپنانے کو تیار ہے۔ تو اس کے والد بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اچھا کون ہے وہ، تو وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کا کلاس فیلو رہ چکا ہے، تو کہتی ہے تو کہ اس کے بیٹے کے لیے وہ کیسے مانے گا، ماں کہتی ہے کہ نہیں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے معیز، اور وہ اس کو بیٹے کو بھی اپنانے کو تیار ہے۔ اور ادھر جو معیز کے گھر والے ہیں، جو اس کے والد ہیں خاص طور پر، وہ اس بات کے حق میں نہیں ہیں، وہ بار بار اس کو اس بات پہ منع کرتے ہیں، بلکہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ لڑکی لالچی ہے، اور اگر تم اپنی ضد نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں اس گھر سے بے دخل کر دوں گا، اور جب یہ خبر اس لڑکی کو ملے گی تو دیکھنا وہ خود تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ تو معیز کہتا ہے کہ وہ ایسی نہیں ہے، آپ کیوں اس کے بارے میں اس طرح سے سوچ رہے ہیں، اور نہ ہی تو مجھے اس کے بیٹے کی وجہ سے بھی کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے۔ ماں بڑی کوشش کرتی ہے کہ کسی طریقے سے باپ اور بیٹے کے درمیان آرام سے بیٹھ کر بات چیت ہو جائے اور کوئی مصالحت ہو جائے، لیکن باپ جو ہے وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے اور بیٹا بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے۔ اور ادھر کرن جو ہے وہ اب چونکہ اکیلی رہ گئی ہے وہاں فلیٹ پر، ماں جو ہے وہ اپنے گھر واپس آ گئی ہے، تو ایک دن اس کی ایک پڑوسن آتی ہیں، اور اس کے لیے وہ بریانی لے کر آتی ہیں، اور بڑی اچھی طرح سے اسے ملتی ہیں، اور پھر باتوں باتوں میں اس سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں اکیلی رہتی ہو، تمہاری امی کہاں ہیں؟ تو کہتی ہے وہ تو مجھے یہاں سیٹ کرنے آئی تھیں، وہ چلی گئی ہیں اپنے گھر۔ تو وہ حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے تم اکیلی رہتی ہو یہاں پر؟ کہتی نہیں۔ کرن کہتی ہے اکیلی کیوں، میرا بیٹا ہے میرے ساتھ۔ کہتی ہے لیکن وہ تو بچہ ہے نا، کوئی مرد تو نہیں ہے۔
اور پھر کہتی ہے وہ جو لڑکا آتا ہے تمہارا بھائی جو ہے، جو اکثر یہاں تمہیں سیٹ کرنے کے لیے اور چیزیں لے کر آتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں وہ میرا بھائی نہیں ہے، میرے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس لیے وہ میرا کلاس فیلو ہے اور میرا دوست ہے اور وہ آیا تھا۔ تو وہ بڑے عجیب نظروں سے اس کو دیکھتی ہے اور پھر وہاں سے جب جانے لگتی ہے تو معیز آ جاتا ہے وہاں پر، اور وہ اس کو دیکھ کر بڑی حیران ہوتی ہے۔ اور اب یہ آہستہ آہستہ محلے والے بھی جو ہیں وہ اس بات کو باتیں بنائیں گے اور کہیں گے کہ یہ اکیلی عورت یہاں رہتی ہے اور وہ لڑکا کیوں آتا ہے یہاں پہ۔ اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ کوئی بھی خاتون اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو اکیلا رہنا پڑ جائے تو اس کے لیے بہت سے سوال اٹھتے ہیں۔ اور دوسری طرف سمیر کے لیے بھی یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے، کیونکہ وہ ماں جو ہے وہ اس کو بار بار کہتی ہے کہ تم اپنے بیٹے کو واپس لے آؤ، لیکن اس کی بیوی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کرن کا بیٹا اس گھر میں آئے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کبھی سمیر کی اپنے بیٹے سے محبت جاگے گی اور اس کا دل چاہے گا کہ وہ اپنے بیٹے کو واپس لے آئے، اور کیا کبھی وہ اس طرح کی خواہش رکھے گا اور کوشش کرے گا، اور کیا معیز جو ہے وہ کرن سے شادی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اس کے والد جو ہیں وہ تو ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس کی شادی وہاں نہ کی جا سکے۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ جس کا نام ہے دستک۔